أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا يوم ندعو اس دن ندعو ہم بلائیں گے کل اناس سب لوگوں کو. کل کا مطلب تمام، اناس اس کے لوگ، ناس کی جمع، ناس بھی لوگ کو کہتے ہیں، اناس اس کی جمع ہے. بھی امامی ہی ان کے اعمال ناموں کے ساتھ. یوم ندعو کل اناس بامامہ، جس دن ہم بلائیں گے تمام لوگوں کو ان کے اعمال نامے کے ساتھ. امام اصل میں کہتے ہیں پیشوا کو، مقتدا کو، یعنی وہ جو لوگوں کے آگے آگے ہوتا ہے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. یہاں پہ مراد امام سے یعنی کہ جو وہ چیز جو آگے ہوگی اور ہر آدمی اس کے پیچھے پیچھے ہوگا، وہ کیا؟ وہ اس کا اعمال نامہ ہوگا، کہ وہ اس اعمال نامے کے پیچھے پیچھے ہوگا، وہ اس کا بند ہوگا، اس کا تابع ہوگا. کہ امام جو ہوتا ہے وہ مقتدا ہوتا ہے، اور جو مقتدی ہوتے ہیں اس کی اقتدا کرنے والے، وہ اس کے پیچھے، اس کی اتباع کرنے والے اس کے پیچھے ہوتے ہیں. تو یہاں پر امام کا لفظ بول کے مراد اس سے اعمال نامہ مراد ہے، کہ ہر انسان کو اس کے اعمال نامے کے ساتھ بلایا جائے گا جو اس کے آگے آگے. فمن اوتی کتابہ بیمینی، پس وہ شخص اوتی کتابہ بیمینی جسے دیا گیا کتابہ اس کا اعمال نامہ بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں. فاولئک یقرؤون کتابہم، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے. فاولئک، بس یہی وہ لوگ ہوں گے، یقرؤون کتابہم، جو پڑھیں گے اپنے اعمال نامے کو. ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان کے ساتھ، فتیلا ایک ریشے کے برابر. ولا یظلمون، اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان کے ساتھ، فتیلا ریشے کے برابر. یہاں پر قیامت کے احوال کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام انسانوں کو ان کے اعمال کے ساتھ پکارا جائے گا. ہر بندے کو بلا کر اس کا اعمال نامہ اس کو دے دیا جائے گا. اور پھر وہاں پر دینے میں دو حالتیں ہوں گی، یا تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا. تو حالت تو ہر انسان کو پہلے سے ہی اپنی پتہ ہوگی. اس کے بعد مزید جب ایسی صورتحال ہوگی کہ پتہ چل رہا ہوگا کہ جی اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل رہا ہے اور برے لوگوں کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے، بس جو شخص جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو اپنی اعمال نامے کو پڑھیں گے. سورۃ الحاقہ تبارک الذی 29ویں پارے کی ایک صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی جنتیوں اور جہنمیوں کے احوال کو اسی مطلب قیامت کے دن جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے اس وقت کا وہ منظر بتا رہے ہیں. جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا نا، وہ تو بڑا خوشی جو ہے وہ بڑا خوشی کا اظہار کرے گا، اور ہنی مری، وہ لوگوں کہے گا آؤ دیکھو اقرؤ کتاب، یہ دیکھو میرا اعمال نامہ پڑھو ذرا، مجھے میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا ہے. تو وہ بڑا خوشی کا اظہار کرے گا، اور اس کو جو ہے کامیابی اور اس کو جو جنت کا زمان اس کو مل گیا. تو ظاہر بات ہے جنت میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ بندہ نیک ہے، اچھا ہے، اور اس کو اب جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے. تو وہ اپنے تو یہاں پر بھی جو ہے نا فاولئک یقرؤون کتابہم، کہ وہ وہی ہوں گے جو اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے، یعنی بڑے خوشی سے دیکھیں گے، اچھا دیکھیں ہم نے کیا 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 اور ہمیں کیا کیا ہماری عبادات قبول ہو گئی ہیں، کن کن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ہے وہ سند قبولیت بخشی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس چیز کو بڑے تجسس کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اور اس کے ساتھ دیکھ پڑیں. جبکہ اس کے مقابل کفار ہوں گے یا جو اعمال بد کرنے والے، نیک ایمان والے تو ہوں گے لیکن جنہوں نے دنیا میں اعمال جو ہیں وہ صحیح نہیں کیے ہوں گے، ان کو جب اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ بڑے پریشان ہوں گے اور ایسے دل برداشتہ قسم کے ہوں گے کہ وہ ان کا مطلب وہ اس طریقے سے اعمال نامے کو نہیں دیکھیں گے. بس ان کو پتہ تو ہوگا کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، ہم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے،
اوپر سے اعمال نامہ جب ملے گا بھی بائیں ہاتھ میں، تو بس وہ دل برداشتہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کو پڑھنے کی جو ہے وہ اپنی توفیق یا ہمت اور دل ہی نہیں ان کا کرے گا۔ تو یہاں پر صرف یہ جو تھا نا فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم، کہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے۔ تو دراصل اسی کیفیت کا بیان ہے کہ وہ بڑے خوشی اور تجسس کے ساتھ یہی لوگ ہوں گے جو پڑھیں گے۔ باقی جن کو جہنم کی وعید، جب جہنم سامنے جب موجود ہوگی میدان حشر کے اندر، ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم ہوگی، تو وہ دونوں مناظر جو ہیں وہ آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ تو جب اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا تو پتہ ہوگا کہ اب ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے، تو اس ایسے دل برداشتہ مایوسی کی کیفیت ہوگی کہ پھر وہ ان کو اعمال نامے کی کسی چیز کی ہوش نہیں ہوگی۔ بس اسی وجہ سے یہاں پر جو نامہ اعمال جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کا تذکرہ کیا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان کے ساتھ ایک ریشے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الزلزال اما پارہ آخری 30 پارہ جو ہے اس میں یہ آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جس شخص نے عمل کیا ہوگا کوئی ذرے کے برابر بھی، ذرے کے برابر بھی، اگر چھوٹا سا ذرہ جو ہے اس کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی نیک عمل کیا ہے تو یرہو، وہ اس کو دیکھ لے گا، اس کے اعمال نامے میں وہ لکھا ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس شخص نے ذرہ برابر بھی، یعنی رائی کے دانے ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے برائی کی ہوگی یرہو، تو اس کو بھی دیکھ لے گا، یعنی نامہ اعمال میں لکھا ہوا اس کو ملے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ نیکی کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا بدلہ دیں گے، لیکن ہر گناہ کے اوپر سزا دیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر مطلب لازمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتے ہیں اور بلکہ معاف کریں گے بھی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فیاضی یہی ہے۔ ہاں، دینے میں، انعام دینے میں، عطیہ دینے میں اللہ تعالیٰ بخل نہیں کریں گے کہ کسی کو چلو چھوٹی سی نیکی ہے اس کو رہنے دو، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی نہیں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہوگی اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ لیکن اگر برائی چھوٹی سے چھوٹی ہو سامنے ضرور آئے گی کہ ہاں بھی تم نے یہ چھوٹا سا چھوٹا بھی گناہ جو تھا یہ تم نے کیا ضرور تھا، وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اوپر سزا نہ دیں اپنی رحمت کی وجہ سے، لیکن جو کیا کہتے ہیں وہ اعمال نامہ ہوگا اس میں وہ لکھی ہوئی سب ہر ایک بات جائے گی۔ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، اور جو کوئی ومن، اور جو شخص کان فی ہذہ اعمی، اس زندگی میں، ہی فی ہذہ کا اشارہ جو ہے، ہذہ اس میں اشارہ ہے، اس کا اشارہ جو ہے دنیا ہے۔ ومن کان فی ہذہ، اور جو کوئی اس دنیا میں اعمی اندھا ہے، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا، واضل سبیلا، اور گمراہ ہوگا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا ہے، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا، واضل سبیلا، اور گمراہ ہوگا۔ یہاں پہ اعمی لفظی طور پہ اس کا لغوی معنی جو ہے وہ اندھے کو، نابینا کو کہتے ہیں، جس کو کچھ نظر نہ آتا ہو۔ تو یہاں پر وہ لوگ مراد نہیں ہے جو دنیا میں جن کو بصارت نہیں ہے، بیچارے جو بینائی سے محروم ہیں۔ یہ اصل میں بینائی جو ہے یہ معرفت ہدایت کی بینائی ہے، کہ جو ہدایت کو نہیں دیکھتے، ہدایت کے دیکھنے سے اندھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا میں بھی اندھے ہیں تو آخرت میں بھی ایسے ہی ہوں گے، اندھے ہی ہوں گے اور گمراہ ہی ہوں گے، یعنی جیسا حال ان کا دنیا میں ہوگا ویسے ہی آخرت میں بھی ہوگا، ان کی حالت تبدیل نہیں ہوگی۔ یعنی دنیا میں جیسے ان کو جو اللہ کے مخاطبین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے مخاطبین تھے دنیا میں تھے، ٹھیک ہے، اور وہ نافرمانیاں کرتے تھے، انکار کرتے تھے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اندھا کہا، اور ان کے اس اعمال کی وجہ سے دنیا میں بھی ان کو سزائیں اور وعیدیں جو ملی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ آخرت میں وہ تبدیل نہیں ہوں گی، آخرت میں بھی وہ ویسے ہی ہوں گے، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور گمراہ ہوں گے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ وَإِن كَادُوا، اور قریب تھا، وَإِن كَادُوا، اور قریب تھا، لَيَفْتِنُونَكَ، کہ یہ آپ کو ہٹا دیتے، دور کر دیتے، عن الذی، اس چیز سے، اوحینا الیکا، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اوحینا الیکا، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، لتفتری علینا غیرہ، تاکہ آپ افترا کریں ہم پر
غیرہ اس وحی کے علاوہ، تفتری علینا غیرہ تاکہ آپ افترا کریں ہم پر غیرہ اس وحی کے علاوہ، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَإِذًا اور تب تو لَاتَّخَذُوكَ یہ آپ کو بنا لیتے، لَاتَّخَذُوكَ یہ آپ کو بنا لیتے خلیلا دوست۔ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ قریب تھا کہ یہ آپ کو اس وحی سے ہٹا دیتے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، ٹھیک، تاکہ آپ اس وحی کے علاوہ کوئی دوسری وحی گھڑ کے پیش کرتے ہیں۔ اصل میں کفار مکہ کا جو ہے نا وہ مختلف مواقع کے اوپر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مختلف پیشکشیں کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جی آپ ایک سال ہماری بتوں کی عبادت کر دیں، ایک سال ہم آپ کے بتوں کی عبادت کر آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے، یا ایک سال جو ہے وہ آپ ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہا کریں، بس ٹھیک ہے باقی پھر ہمیں آپ کی باتیں قبول ہیں، بس آپ ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہا کریں۔ یعنی اس حوالے سے وہ مختلف اس طرح کی پیشکشیں اور مختلف اس طرح کی تجاویز وغیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیتے رہتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کام سے تبلیغ سے روکتے رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قریب تھا کہ وہ ان کی باتوں سے آپ کیا ہے وہ آپ کو وہ ہٹا دیتے، جو ہم نے آپ کو وحی کی ہے، جو ہم نے ہدایات آپ کو دی ہیں، جو ہم نے پیغامات آپ کو دیے ہیں، وہ آپ کو ان پیغامات سے ہٹا دیتے، اور پھر ہٹانے کا مقصد کیا ہوتا ان کا، تاکہ آپ اللہ کی طرف سے اس وحی کے علاوہ دوسری وحی گھڑ کے، افترا کہتے ہیں اپنی طرف سے کوئی چیز، اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر کہنا، ٹھیک ہے۔ تو تفتری علینا غیرہ تاکہ آپ ہم پر اپنی طرف سے باتیں بنا کر ان کو بتاتے غیرہ جو اس وحی کے علاوہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا ہونے کا امکان نہیں تھا، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا کرنا تھا۔ یہ ایسے ہی جیسے کہتے ہیں نا کوئی دشمن آدمی اگر کوئی سازش وغیرہ کرے یا کوئی ایسی ریشہ دبانیاں کرے تو انسان کہتا ہے کہ وہ تو اس نے تو بڑی چالیں چلی ہیں، کہ ہو سکتا وہ تو مجھے مطلب جو ہے نا اپنے راستے سے اپنے مشن سے ہٹانے لگا تھا، لیکن میں اپنے مشن سے نہیں ہٹا۔ تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ واقعتاً وہ ان کی باتوں میں آ کے ویسا کرنے والا ہوتا ہے، صرف ایک امکان کا اظہار ہے کہ کفار مکہ جو آپ کو ایسے کہا کرتے تھے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ آپ کو رستے سے ہٹا دیں تاکہ آپ اس وحی کے علاوہ وحی جو ہے وہ ان کو بنا کر پیش کریں جس میں ان کے بتوں کی برائی نہ ہو، جس میں ان کے بتوں کی تعریف و توصیف وغیرہ ہو جو وہ چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ ایسا کر لیتے تو لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا تب یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے، وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا تب یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ اور اگر نہ ہوتا ان ثبتناکا کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، اگر یہ بات نہ ہوتی، لولا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا تو البتہ تحقیق ممکن تھا، ترکن الیہم شیئا قلیلا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے، ترکن الیہم مائل ہو جاتے ان کی طرف، شیئا قلیلا تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ ہاں اس آیت میں کیا کہ یہ یعنی کہ وہ تو پوری کوشش میں تھے کسی طریقے سے آپ کو اس چیز کے اوپر آمادہ کر لیں اور آپ کو جو ہے اس طریقے سے وہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم نے آپ کے اوپر جو ہے وہ کیا کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، ٹھیک، کہ آپ کو ہم نے جو ہے وہ آپ کے دل کو ثابت قدم رکھا، اور اگر ہم یہ چیز نہ کرتے تو آپ جو ہے وہ اس چیز میں ان کی بات ماننے پر آمادہ ہو سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی، کیونکہ انسان جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے یا کوئی بھی برائی سے بچتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت الا باللہ، اللہ ہی کے ذریعے سے ہے۔ یعنی یہ جو توفیق ہمیں ملتی ہے نیک اعمال کرنے کی یا ہم گناہوں سے بچنے کی جو ہمیں توفیق ملتی ہے، اس میں ہمارا ذاتی کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے عنایت ہوتی ہے بندے کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی توفیق کا ذکر ہے کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا، اس ثابت قدمی کی وجہ سے آپ جو ہیں وہ ان کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ تو اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کی طرف مائل ہونا چاہتے تھے، ان کی باتوں کو ماننا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا، ثابت قدم رکھا اور کہا کہ نہیں آپ نے ایسی بات نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاشا وکلا ان کی طرف مائل ہونے کا احتمال بھی نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ صرف یہ بتلانے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے آپ کو ثابت قدم رکھا اور آپ ان کی طرف مائل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ ثابت قدم نہ رکھتا اور اگر آپ ذاتی اس کی بنیاد پر اگر یہ سب کام کر رہے ہوتے تو ممکن تھا کہ آپ ان کی باتوں میں ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ اذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، اذا تب لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، یعنی اگر بالفرض ایسا ہوتا کہ آپ ان کی بات مان لیتے اور آپ وحی کے اندر جو ہے وہ ان کی باتوں کی ماننے کے وجہ سے جو مانتے ہوئے تبدیلی کرتے تو تب کیا ہوتا، یعنی کہ بالفرض کی بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ایسا عملاً ویسا ہوا بھی نہیں اور نہ ہو سکتا تھا، لیکن ایک بطور فرض کی بات ہے کہ اذا لأذقناک، کہ تب ہم آپ کو عذاب دیتے، ضعف الحیاتی، دنیا کی زندگی میں بھی دگنا، ضعف الحیاتی دنیا میں بھی 2 گنا، وضعف المماتی اور مرنے کے بعد بھی 2 گنا، ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر آپ نہ پاتے ہمارے خلاف نصیرہ کوئی مددگار۔ جی، تو اس آیت میں صرف بطور فرض کے ہے، بطور فرض محال، فرض کیا ہی اس چیز کو جاتا ہے کہ جو محال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا جو ہونا ممکن نہیں ہوتی ہے، ٹھیک، تو بطور فرض کے، بطور فرض محال کے یہاں پر کہا گیا کہ اگر بالفرض آپ ایسا کر لیتے تو آپ کے ساتھ پھر کیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی 2 گنا جو ہے وہ عذاب دیتے اور آخرت میں 2 گنا عذاب دیتے، اور تب آپ ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے، ٹھیک ہے۔ یہ بالفرض کی بات ہے، جیسے انسان اپنی اولاد کو بھی ڈرانے کے لیے، یہ بتلانے کے لیے، برے کام کا انجام بتلانے کے لیے، ٹھیک ہے، ہوتا تو وہ نیک ہے، بچہ نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو صرف دوسرا رخ دکھلانے کے لیے کہ ماشاءاللہ تم نے بہت اچھا کام کیا، یہ تمہارا انعام ہے، یہ تمہارا جائزہ ہے۔ اگر تم ایسا کرتے نا کہ تم نے یہ کام، تم نافرمانی کرتے یا تم ایسا کرتے تو تمہارا میں یہ حشر کرتا، وہ ہوتا بھی نہیں ہے، نہ ہی مقصود ہوتا ہے، وہ صرف بتلانا، ایک دوسرا رخ بتلانا مقصود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ دکھلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ایسا کرتے تب آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہونا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ کچھ کر بھی نہ سکتے، ثم لا تجد علینا نصیرا، پھر آپ کچھ کر بھی نہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اصل میں پیغام ہم لوگوں کو دینا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے ایسی سنگین، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے ان کو، ان کے انبیاء تو ویسے معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی کا صدور ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو لیکن اب ہم اگر دیکھیں کہ اللہ کے نبی کو بھی یہ کہا جا رہا ہے تو پھر ہمارا کس کھاتے میں شمار ہے؟ تو اصل یہ پیغام ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ہم اس چیز میں گمان، آج کل لوگ جو ہیں وہ سید زیادہ ہونے کو اور اس طرح کچھ کسی قسم کی ان کو وجاہت دنیا میں مل جائے تو اس کو اپنے لیے بڑا باعث افتخار سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کچھ جو ہیں پیر گدی نشین حضرات، پیر حضرات لوگ ہوتے ہیں، وہ دین شریعت کو، دین کے احکام کو پامال کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے گمان میں یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو پیر صاحب ہیں، ہم تو سید صاحب ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم تو بخشائے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اگر ان سے کوئی نافرمانی کا صدور ہو جاتا تو ان کو اس کو کوئی چارہ نہیں تھا، تو باقی لوگ کس کھاتے میں شمار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں ہم لوگوں کے لیے پیغام ہے، اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، تب ہم آپ کو دنیا میں بھی 2 گنا عذاب دیتے، وضعف الممات اور آخرت میں بھی 2 گنا عذاب دیتے، ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر آپ ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے جو آپ کی مدد کر سکتا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ وَإِن كَادُوا، اور وہ چاہتے ہیں، وَإِن كَادُوا، اور وہ چاہتے ہیں، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں، لَيَسْتَفِزُّونَ، کہ وہ قدم اکھاڑ دیں کا آپ کے، من الارض، زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہ آپ کو اس زمین سے نکال دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہ آپ کو زمین سے نکال دیں، وَإِذًا، اور تب اگر ایسا وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، وَإِذًا، اور اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تب لا يلبثون خلافك الا قلیلا، نہیں ٹھہر پائیں گے خلافك، آپ کے بعد،
الا قلیلا مگر تھوڑا ہی عرصہ۔ جی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کفار مکہ کی جو کوششیں تھیں اس حوالے سے کہ کفار مکہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ سے جو ہے نا بے دخل کر دیا جائے، تاکہ مکہ کے اندر جو لوگوں کو ان کے الفاظ کے مطابق کہ لوگوں کو جو ہے گمراہ کر رہا ہے، آباء و اجداد کے دین سے لوگوں کو دور کر رہا ہے، تو اس شخص کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس زمین سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں، آپ کو یہاں سے بے دخل کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو لا یلبثون خلافک الا قلیلا، آپ کے بعد یہ صرف تھوڑا سا عرصہ ہی رہ پائیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی اعزار آسانیوں سے تنگ آ کر جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو صرف 8 سال کے عرصے کے اندر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر فاتحانہ داخل ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صرف 8 سال کا عرصہ بنتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، مدینہ میں 8 سال رہے، اس کے بعد مکہ بھی فتح ہو گیا۔ یہی اسی بات کی کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو زمین سے نکال دیں، اور اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو تب یہ آپ کے بعد صرف تھوڑا ہی عرصہ وہاں پر رہ پائیں گے، زیادہ عرصہ یہ وہاں پر ٹھہر نہیں پائیں گے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک، یہ ان لوگوں کی کا طریقہ ہے، سنت من یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے، قد ارسلنا قبلک کہ جن کو تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے قد ارسلنا قبلک جن کو تحقیق ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، من رسولنا اپنے رسولوں میں سے، من رسولنا اپنے رسولوں میں سے، ولا تجد لسنتنا تحویلا اور آپ نہیں پائیں گے لسنتنا ہماری سنت کو، ہمارے طریقے کو، تحویلا بدلا ہوا۔ سنت من قد ارسلنا، یہاں پہ سنت کی اضافت جو ہو رہی ہے من کی طرف ہو رہی ہے، اور من سے مراد اس کی وضاحت آگے من رسولنا سے ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ من کون، کہ یہ ان لوگوں کا، تو کن لوگوں کا، من رسولنا ہمارے رسولوں کا، سنت من قد ارسلنا کہ یہ ہمارے رسولوں کا طریقہ ہے، قد ارسلنا قبلک کے تحقیق جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا۔ اصل میں یہ عبارت کے اندر کہا کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہماری سنت ہے کہ ہم جب کوئی نبی دنیا میں بھیجتے ہیں تو اب ان کے جو مخالفین ہوتے ہیں، ان کے مخالفین کے خلاف اپنے نبی کی مدد کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری سنت ہے، یہ ہمارا طریقہ رہا ہے کہ جس کو بھی ہم نے تبلیغ کے لیے دنیا میں بھیجا، تو تبلیغ کے لیے جو لوگ ان کے راستے میں رکاوٹ بنتے تھے تو ان کے خلاف مدد کرنا یہ ہماری عادت رہی اور یہ ہمارا طریقہ ہے۔ تو یہی فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا طریقہ جو ہم نے ان لوگوں کے ساتھ بھی روا رکھا تھا جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا، ولا تجد لسنتنا تحویلا اور آپ ہماری سنت کو بدلا ہوا نہیں پائیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا تو ہم آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، نہیں، بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول تھے ہم نے سب کو مدد کے ساتھ نوازا اور ان کی مدد کی، آپ کی بھی ہم مدد کریں گے۔ اچھا، ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سنت تو ہے اللہ رب العزت کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے انبیاء کی مدد فرماتے ہیں ان کے مخالفین کے خلاف، لیکن یہ مدد کی شکل مختلف انبیاء کے ساتھ مختلف رہی۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی خاص ایک لگی بندی سنت تھی، ایک خاص لگا بندہ کوئی طریقہ تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے مخالفین کو دوچار کیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، مطلب کوئی خاص طے شدہ طریقہ، ہاں یہ ضرور تھا کہ اپنے نبی کی مدد فرماتے تھے، لیکن صورت کیا ہوتی تھی، طریقہ کیا ہوتا تھا، وہ ہر دفعہ بدلتا رہتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت آخرکار اپنے نیک بندوں کو ہی غالب کرتے ہیں۔ مثلاً ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچا لیا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو خشک کر دیا، دریا میں سے رستے بنا دیے، سمندر میں سے رستے بنا دیے۔ اسی طرح مختلف انبیاء کے حوالے سے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں تو ہر ایک کے حوالے سے ان کا جو ہے وہ مدد کا طریقہ الگ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ مطلب مدد کا فرمایا تھا، تو اس میں اسباب کے تحت رہتے ہوئے، اس سے پہلے جو انبیاء آتے تھے ان کے ساتھ ان کے جو مخالفین ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو یک لخت
ایک ہی لمحے کے اندر سب کے سب کو نیست و نابود کر دیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مدد کرنے کے اندر یہ صورت تبدیل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی کے مخالفین کو یک لخت کوئی ایسا عذاب آیا ہو کہ جس میں وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت کا نتیجہ تھا۔ اگر نہ اس سے پہلے والے جب انبیاء تھے ان کی قوموں نے ان کو ستایا، اور جب شدید قسم کا ستایا تو ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کو تباہ و برباد کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ جو ہے، جو ان کے منکرین تھے، امت میں سے کفار تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ یہ طریقہ نہیں ہوا۔ طائف کا مشہور واقعہ لکھا ہوا ہے کہ طائف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے گئے تو بڑے 3 سرداروں کو ملے، ان تینوں نے ان کی بات کا انکار کر دیا، اور انکار ہی نہیں کیا بلکہ ان کے پیچھے بچوں کو لگا دیا، وہ چھیڑتے رہے، آوازیں کستے رہے، ٹھیک ہے، مذاق اڑاتے رہے، پتھر مارتے رہے، ان کو ہر طرح کی اذیت ان کو دیتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو ہے وہ خون کی وجہ سے لہو لہان ہو گئے تھے، ٹھیک۔ تو اب آپ بیٹھے ہوئے ایک جگہ، تو پھر جبریل امین آئے تو کہا کہ اللہ کے نبی آپ حکم دیں تو یہ جو 2 پہاڑ ہیں ہم ان کو آپس میں ملا دیں، طائف والے جتنے بھی ہیں یہ آپس میں چکی میں پس جائیں گے اور یہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی آگے نسلوں میں سے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کے نبی جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کمال شفقت تھی، اسی کمال شفقت کے نتیجے میں آپ کی جو منکرین تھے ان سب کو یک لخت جو ہے وہ عذاب سے دوچار نہیں کیا گیا، وگرنہ اس سے پہلے جو لوگ منکر ہوتے تھے یک لخت ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہو جاتی تھی۔ تو بس یہی وضاحت کرنا مقصود تھی کہ اللہ رب العزت کی جو طریقہ ہے مدد کا وہ ہر ایک نبی کے ساتھ شامل حال رہا، لیکن ہر ایک کی صورت مختلف ہوتی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مدد کا طریقہ کیا شامل رہا تھا؟ وہ یہ شامل رہا تھا کہ 313 کا لشکر تھا اور 1000 کا لشکر تھا، وہ غالب آ گئے۔ مسلمان ہمیں کمزور تعداد میں تھے، مسلمان معاشی ہر اعتبار سے کمزور تھے، کفار مکہ تجارت ہر ایک معاملہ، پورا عرب ان کا ہم نوا تھا، سارے قبائل ان کے ہم نوا تھے، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے وہ ناکام و خاسر ہوئے، اور چھوٹی سی جماعت اور یہ تھوڑے سے لوگ جو ابھی بالکل نئے نئے لوگ تھے، جو کمزور بھی تھے ہر اعتبار سے، لیکن اللہ کی مدد سے وہ ہے وہ غالب آ گئے۔ یہ اللہ رب العزت کی مدد تھی۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے کے وقت سے لے کر الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک۔ اقم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس، اقم الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت سے لے کر الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک، وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن پڑھیے۔ ان قرآن الفجر، بے شک فجر کے وقت قرآن پڑھنا، کان مشہودہ، اس میں لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت خطاب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو کرتے ہوئے کچھ احکامات دے رہے ہیں کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک۔ اس میں 4 نمازیں آ گئیں، جو ہے ظہر جو ہے وہ زوال یعنی سورج کے ڈھلنے کے بعد، ظہر، پھر عصر، پھر مغرب اور عشاء جو رات کی تاریکی، تو یہاں تک یعنی کہ سورج کے ڈھلنے سے لے کے رات کی تاریکی تک جو نمازیں بنتی ہیں ان نمازوں کو قائم کیجیے۔ اور کیا کیجیے؟ وہ قرآن الفجر، فجر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ کیوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودہ، فجر کے وقت قرآن پڑھنے میں حاضری ہوتی ہے۔ حاضری ہونے سے مراد یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ صبح کا وقت بابرکت وقت ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول کا وقت ہوتا ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ اس وقت موجود ہوتے ہیں، فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، فرشتے کثیر تعداد میں وہاں پر موجود ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس وقت میں، تو اس وقت میں خاص وقت میں اس لیے آپ قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودہ، کہ قرآن پاک فجر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کے وقت میں کان مشہودہ مجمع ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ محاورہ ترجمہ جو ہے نا وہ مجمع کے ساتھ کیا گیا ہے، مطلب یہ لفظی معنی تو یہ بتا کہ حاضر ہوتے ہیں لوگ، حاضر ہونے کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ حاضر ہوتے ہیں اور اس سے مجمع بنتا ہے، اور وہ مجمع جو ہے وہ فرشتوں کا ہوتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں،
فتحجد बिही, आप तहज्जुद पढ़िए, नाफिलतन लका, ये इजाफी तौर पर है, लका आपके लिए, नाफिलतन लका ये इजाफी तौर पर है आपके लिए, ठीक। असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, उम्मीद है, असा उम्मीद है, अन यबअसका कि पहुँचाए आपको, रब्बुका आपका रब, मकाम महमूदा मकाम महमूद पर। जी, यहाँ पर तहज्जुद की नमाज का हुक्म है, और उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ये नमाज भी फ़र्ज थी। आम उम्मत के ऊपर तहज्जुद की नमाज फ़र्ज नहीं है, लेकिन ये नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर फ़र्ज थी, तहज्जुद की नमाज पढ़ना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये नमाज भी पूरे एहतमाम के साथ, जैसे फ़र्ज नमाज पढ़ते हैं हम लोग, वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पूरे एहतमाम के साथ पढ़ा करते थे। तो इसी आयत से उलमा ने लिखा कि इस्तिदलाल किया कि ये नमाज भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर फ़र्ज थी। वमिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक, और रात में से कुछ हिस्से में फ़तहज्जद बिही, आप तहज्जुद पढ़ें, नाफ़िलतन लका, ये आपके लिए ज़ायद है। यानी 5 नमाजें तो सब मुसलमानों के लिए और आपके लिए भी हैं, लेकिन रात के कुछ हिस्से में यानी आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ना ये नाफ़िलतन लका आपके लिए ज़ायद है, यानी आपने ये भी पढ़नी है। असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, इससे होगा क्या, असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, उम्मीद है कि आपका रब आपको मकाम महमूद तक पहुँचाए। मकाम महमूद का मतलब लफ्ज़ी माना तो ये है कि अच्छा मकाम, ठीक है। महमूद कहते हैं तारीफ़ किया हुआ, काबिल तारीफ़ मकाम। तो काबिल तारीफ़ मकाम से क्या मुराद है, उलमा ने इसका लिखा है कि ये वो मकाम है कि जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शिफाअत का हक हासिल होगा, ठीक है। शिफाअत का हक हासिल होगा। शिफाअत के बारे में भी उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक शिफाअत आम्मा हासिल है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी शिफाअत खासा। शिफाअत आम्मा क्या है, उसके बारे में हदीस में आता है कि जब क़यामत का दिन होगा, मैदान हशर बपा होगा, हिसाब किताब शुरू नहीं होगा, ठीक है। सब लोग इंतज़ार में होंगे कि हिसाब किताब शुरू हो, आमाल नामा जो है वो सब के उसके मुताबिक फ़ैसले शुरू किए जाएं। तो मतलब ये आमाल नामा जो है वो हिसाब किताब शुरू नहीं हो रहा था, और अल्लाह ताला अपने अपने जो है वो जलाल के अंदर होंगे, ठीक है। तो किसी की भी जो है वो ऐसा हिम्मत नहीं हो रही होगी कि वो ये कह सके कि आमाल जो है वो हिसाब किताब शुरू कर दिया जाए। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत की तरफ से जो है वो नुमाइंदा बनते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो है वो सिफारिश करेंगे कि हिसाब किताब के मामले को शुरू किया जाए, ठीक है। तो ये जो सिफारिश होगी इसको शिफाअत आम्मा कहा जाता है, कि जो पूरी इंसानियत की तरफ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करेंगे। और उलमा ने लिखा है कि ये शिफाअत का मर्तबा हासिल होना यही मकाम महमूद है। असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, कि उम्मीद है कि आपका रब आपको मकाम महमूद तक पहुँचाए। यानी आप रात के वक़्त में तहज्जुद भी पढ़िए, इस तहज्जुद से आपको अल्लाह का ख़ास कुर्ब हासिल होगा, अल्लाह ताला की ख़ास जो है वो मारिफत हासिल होगी, ताल्लुक़ अल्लाह से हासिल होगा, ठीक है। ताल्लुक़ बढ़ता जाएगा, उस ताल्लुक़ की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मकाम महमूद से सरफराज फरमाएंगे। मकाम महमूद क्या है वो मैंने भी आपको बताया। वक़ुल, और आप कहिए, रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़, ऐ हमारे रब तू हमें दाखिल कर, मुदखला सिद्क़, अच्छाई के साथ दाखिल कर। अदखिलनी मुदखला सिद्क़, दाखिल कर हमें अच्छाई के साथ। व अखरिजनी मुखरज सिद्क़, और निकाल हमें अच्छाई के साथ। वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और बना हमारे लिए, मेरे लिए, वजअलनी, और बना तू मेरे लिए, मिन लदुनका, अपनी तरफ से, सुल्तानन नसीरा, ऐसा इख्तियार, ऐसा इक़्तिदार, नसीरा, जिसमें तेरी मदद शामिल हो। जी, इस आयत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो हिजरत के वक़्त के जो अहवाल हैं उसका तज़किरा है। उस वक़्त एक तलक़ीन फरमाई गई कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से निकल रहे थे और मदीना दाखिल हो रहे थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये तलक़ीन की गई कि आप इस मौका पर यूँ कहिएगा कि ऐ हमारे रब, हमें जहाँ पर दाखिल कर रहा है यानी मदीना, उसमें भी अच्छाई के साथ दाखिल करना हो। आखिरिजनी, और जिस जगह से निकाल रहा है, मुखरज सिद्क़ीन, वहाँ भी अच्छाई के साथ निकालिएगा, ठीक है। और उसके साथ क्या, वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, आप हमें ऐसा, मदीना में जा रहे थे ना, तो ऐसा इक़्तिदार और इख्तियार नसीब फरमाएं, नसीरा, जिसमें आपकी मदद शामिल है। तो ये हिजरत के मौका के ऊपर जब मक्का से निकल रहे थे और मदीना जा रहे थे, तो इस मौका के ऊपर तलक़ीन थी।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکلتے وقت پھر یہ دعا بھی فرمائی، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، کہ اللہ جس جگہ ہمیں داخل کر رہا ہے اس میں بھی اچھائی کے ساتھ داخل کر، اور جس جگہ سے نکال رہا ہے وہاں سے بھی اچھائی کے ساتھ نکال۔ تو یہاں پر یہ عمومی تعلیم ہے کہ اگر انسان سفر وغیرہ پر جا رہا ہو تو وہاں پر یہ دعا پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ عمومی الفاظ چونکہ عمومی ہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے مکہ مدینہ کی طرف، مطلق الفاظ ہے کہ اللہ جہاں پہ تمہیں داخل کر رہا ہے وہاں پہ بھی اچھائی کے ساتھ داخل کر، اور جہاں سے نکال رہا ہے وہاں پہ بھی اچھائی کے ساتھ نکال۔ تو سفر وغیرہ کے موقع پر جب انسان ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہو تب اس کو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے مدد شامل حال ہو جایا کرے گی، ٹھیک ہے۔ وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، مجھے ایسا اختیار دیجیے جس میں آپ کی مدد شامل ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی وہاں پر چونکہ حاکم بن گئے تھے، وہاں پہ اختیارات اور معاملات کی تمام ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مل گئی تھی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور آپ کہہ دیجئے جاء الحق، حق آ گیا، وزهق الباطل، اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یہ اللہ رب العزت حق کے بارے میں ایک جو آفاقی پیغام ہے، جو حقیقت ہے کہ حق ہمیشہ غالب ہی ہو کر رہتا ہے، اور جو باطل ہوتا ہے وہ ہمیشہ ختم ہو کر رہنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ اسی آفاقی جو ایک پیغام ہے، جو آفاقی ایک سچ ہے، سچائی ہے، اسی کا اس میں اظہار ہے کہ آپ کہہ دیجیے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے ہے، ٹھیک۔ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آپ مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے موقع کے اوپر مکہ میں داخل ہوئے تب اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی کہ جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ چلیں جی، بس یہاں تک سبق ہے، باقی انشاءاللہ آگے کل پڑھیں گے۔ سبق کے حوالے سے اگر کسی نے کوئی سوال وغیرہ کوئی بات وغیرہ پوچھنی ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔